جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو احساس محرم اپیل 2024 کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن آج سے قریباً 15 سال پہلے اس کا قیام عمل میں لایا گیا اور تب سے لے کر آج تک مختلف شعبہ جات ہیں جس میں الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، اور یقینی طور پر یہ تمام سرگرمیاں صرف آپ لوگوں کے تعاون ہی سے ممکن ہو پایا ہے۔ خیر کا کام ہے، فلاح کا کام ہے اور مختلف شعبہ جات ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، اس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے، مستقل طور پہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے۔ مسجدوں کی تعمیر بھی ہمارا ایک شعبہ ہے، مدارس کی تعمیر بھی ہمارا ایک شعبہ ہے، خواتین کی امپاورمنٹ بھی ہے، پینے کا صاف پانی جن علاقوں میں دستیاب نہیں ہوتا وہاں پر چھوٹے ٹیوب ویلز لگائے جاتے ہیں، کنویں کھدوائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ طلبہ و طالبات ہیں جنہیں وظائف کی فراہمی کی جاتی ہے، صحت کے شعبہ جات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ملک پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بھی کسی جگہ قدرتی آفت آ جائے تو اس موقع پر بھی احساس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر اول دستے کا کردار ادا کرے، اور وہاں پر جو دکھی انسانیت ہے اس کی خدمت کے لیے، ان کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے جو کچھ احساس سے ممکن ہو پاتا ہے احساس آپ لوگوں کے تعاون سے کرتا ہے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سال کے مختلف اوقات کار میں جو مختلف اسلامی تہوار ہوتے ہیں، یوں کہہ لیجئے، یا موسمی اعتبار سے بھی جو مختلف مواقع ہوتے ہیں، ان مواقعوں میں ہم آپ سے خصوصی اپیلیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کی نسبت ہے کرب و بلا سے، اور پھر وہ تمام واقعات ہم سنتے رہتے ہیں، اور وہ کرب و بلا کا میدان، اور پھر وہ 10 محرم الحرام، اور پھر وہ 7 سے ہی بلکہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے، وہ سادات خانوادہ رسول کے گھرانے میں وہ پیاس کا عالم، اور وہ تمام چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو محرم الحرام کی ایک نسبت ہے، تو ابھی محرم الحرام کے مہینے میں ہم خصوصی طور پر پینے کے پانی کے حوالے سے اپیل کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب بقرعید کا مہینہ تھا تب ہم آپ سے چرم قربانی کے حوالے سے اور وقف قربانی کے حوالے سے اپیل کرتے رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تو گرم کپڑے اور لحاف کے حوالے سے، رمضان میں ہم مختلف اپیلیں آپ سے کرتے ہیں صدقۃ الفطر کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح سے ہماری یہ ٹیلی تھون نشریات جو ہے وہ سارا سال جاری رہتی ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کا تعاون ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس مرتبہ بھی ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ محرم الحرام کے مہینے میں آج کی یہ جو ہماری بزم ہے، آج کی یہ جو خصوصی ٹیلی تھون نشریات ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں پانی کے حوالے سے، راشن پیک کے حوالے سے۔ تو یقینی طور پر ہم آج بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ کی جانب سے انشاءاللہ شاندار تعاون رہے گا، اور آپ کے تعاون ہی سے مختلف علاقوں میں مسجدوں کی تعمیر کی جائے گی، کہیں پر ٹیوب ویلز لگائے جائیں گے، کہیں پر کنویں کھدوائے جائیں گے، کہیں پر آر او پلانٹ بھی لگایا جاتا ہے پانی کے حوالے سے ہی تمام مختلف شعبہ جات ہیں۔ پھر بہت سے گھرانے ایسے ہیں جن کی ماہانہ بنیادوں پر کفالت بھی کی جاتی ہے، اور انہیں راشن فراہم کیا جاتا ہے، اور وہ راشن اس طرح کا ہوتا ہے کہ جو کہ ایک 6 سے 8 افراد پر مشتمل کسی گھرانے کے لیے پورے 1 ماہ کے لیے وہ راشن کافی ہوتا ہے۔ انہی حوالوں سے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں۔ ناظرین اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ہماری اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، ہمارے IBAN نمبرز موجود ہیں، آپ کسی بھی طرح اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بینکرز چیک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں تو سامنے آپ کو یہ پورٹل ملے گا کہ آپ اپنی رقوم جو ہے وہ ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی، چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو، ڈیبٹ کارڈ ہو، الغرض رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرتے ہوئے آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ آپ ہمارے نمائندوں سے بات بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ہاٹ لائن نمبرز بھی، اسٹوڈیوز کے نمبرز بھی اس وقت اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ مزید کوئی تفصیلات جاننا چاہتے ہوں، کوئی ایسا باریک سا سوال آپ پوچھنا چاہتے ہوں، آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں، اور جب آپ کی تسلی ہو جائے اور جو آپ کے ذہن میں کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو جائے، اور پھر جس بھی شعبے میں آپ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ یہ تعاون کر سکتے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان بھی پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ مختلف شعبہ جات کی نمائندگی کرتے ہوئے پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔
ایک عالم دین ہیں, ایک سماجی شعبے کی نمائندگی کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب علامہ سعید رضا گیلانی صاحب. علامہ صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. ٹھیک ٹھاک ہے. علامہ صاحب ماشاءاللہ بہت قابل نوجوان ہیں, لیکن ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بڑا علم عطا کیا ہے اور پھر اسے برتنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی رکھتے ہیں. علامہ صاحب کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں سماجی شعبے کی نمائندگی کرتے ہوئے, اور نہ صرف ان کا حوالہ سماجی اعتبار سے ہے بلکہ صحافت سے بھی ان کی وابستگی رہی اور مختلف اداروں سے وابستہ رہے اور عرصہ دراز سے اسی شعبے کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جناب جاوید میمن صاحب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں, ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں. جاوید صاحب کیسے مزاج ہیں؟ جی وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ خیریت سے؟ آج ایک مرتبہ پھر سے آپ دونوں مہمانوں کا ساتھ ہے پروگرام میں. ہم خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر تشریف آئے. علامہ صاحب آپ سے آغاز کریں گے. ایک بار پھر سے ہم پانی کے حوالے سے یہ اپیل کر رہے ہیں. پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے, اور کچھ جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پانی زندگی ہے, یعنی کہ اسے تشبیہ دے دی گئی, بلکہ تشبیہ سے آگے بڑھ کے یہ استعارہ ہے زندگی کا, یعنی کہ زندگی اور پانی دونوں ساتھ ساتھ. تو یہ بہت اہم چیز ہے obviously, نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام جانداروں کے لیے. اور کسی انسان کی بنیادی ضرورت کو پورا کرنا یہ ہمارے دین حنیف میں کس قدر اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی بڑا ہی اچھا موضوع ہے یہ, اور چونکہ پانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور یقیناً پانی انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر جاندار کے لیے یہ نہایت ضروری ہے. اور یہ ایک طبی طور پر بھی ہے کہ انسان کھائے بغیر, کوئی چیز کھائے بغیر تو پھر بھی 2-3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے, لیکن پانی یہ بنیادی ضرورت ہے. اور اسی لیے دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں خاص طور پر ارشاد فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص, اس نے کسی ایسے پیاسے شخص کو پانی پلایا, اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں پانی بآسانی میسر ہوتا تھا. یعنی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے شہروں میں جہاں پانی موجود ہوتا ہے, جہاں ہم خود بھی جا کر پانی پی سکتے ہیں, وہاں پر شاید اس کا ثواب نہ ہو. تو ایسی جگہ جہاں پانی بآسانی میسر ہے, جیسے سامنے پانی موجود ہے, فلٹر لگا ہوا ہے, کولر رکھا ہوا ہے, وہاں سے صرف کسی نے گلاس بھر کر کسی کو لا کر پانی دے دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت پر بھی بیان فرمایا کہ جہاں پر پانی بآسانی موجود ہے, وہاں کسی نے کسی کو اگر پانی پلایا کسی مسلمان کو, اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسے اس نے غلام آزاد کیا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ غلام آزاد کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا تھا. اور پھر ایسی جگہ جہاں پر پانی میسر ہی نہ ہو, یعنی مشکل سے پانی ملتا ہو, وہاں اگر کسی نے کسی مسلمان کو پانی پلایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا ایسا ہے جس نے اس نے ایک جان کو بچایا ہے. یعنی کسی کی جان بچا لینا یہ اتنا بڑا اجر و ثواب. تو ایسی جگہ پر جہاں پر پانی میسر نہ ہو, تو چونکہ ہمارے دین نے دیکھی یہ تفریق ختم کر دی ہے. ہمارا دین کہتا ہے ایک دوسرے کی امداد کی جائے, مدد کی جائے. یہ پہلے زمانوں میں ہوتا تھا یا دیگر مذاہب باطلہ میں کہ وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق جو ہے اگر ٹوٹ گیا تو بس وہ ٹوٹ گیا, یا وہاں پر ذات کا ایسا ہوتا تھا کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو کوئی چیز اس کی مدد نہیں کر سکتا, ایک دوسرے کی ذات والے ایک دوسرے سے دور رہتے تھے. دین اسلام نے ان سب چیزوں کو ختم کر دیا. آپ دیکھیے خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ آج کے بعد نہ کسی عربی کو اجمی پر, نہ ہی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے, کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں بلند کون ہوگا, کس کا مقام بلند ہوگا, جو تقوی میں سب سے زیادہ بلند ہوگا. اور پھر دین اسلام نے جب تمام کو برابر قرار دے دیا تو پھر ان کی حیثیت بھی بیان فرمائی, اور یوں بیان فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں. حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک فرمایا گیا, فرمایا جیسے آنکھ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, اب آنکھ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے, تو ایک تشبیہ دی گئی, مثال دی گئی کہ جس طرح آنکھ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے, اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس تکلیف کو پورا وجود برداشت کرتا ہے. فرمایا اسی طرح دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے پر کسی مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس تکلیف کو محسوس کرے. آج دیکھیے کہ کیسے کتنے شہر ایسے ہیں جہاں پر پانی صاف پانی میسر نہیں ہے. یہ احساس کا یہ جو ایک عمل ہے یہ ان مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اگر ہم ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو دین اسلام نے ہمیں یہی تو سکھایا ہے. ہم اگر وسیلہ بن سکتے ہیں, ہم ذریعہ بن سکتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ مدد کر سکیں لیکن وہ ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں پاتے. تو یہ احساس نے یہ پلیٹ فارم ہمیں دیا ہے, ایسا شخص نہیں پاتے. یا لوگ
یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہر کسی کے پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہے، تو یہاں پر شاید ہمیں وہ ثواب نہ مل سکے. تو ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں پر صاف پانی پینے کو نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے لیے صاف پانی ضروری ہے ان کی زندگی بچانے کے لیے، ان کی ضروریات زندگی کے لیے کہ انہیں پانی فراہم کیا جائے. تو ایسے لوگ جو ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور آگے بڑھیں، یہ احساس کے ساتھ جو تعاون کرنا چاہیں. جیسے کبھی آپ نے بتایا کہ پانی کے ٹیوب ویل وغیرہ جو اس کی جو فنڈنگ ہے، جو قیمت ہے اس کی، وہ یہاں پر جمع کروائیں تاکہ ان مسلمان بھائیوں تک بھی صاف پانی پہنچ سکے. اور جب ان تک وہ پانی پہنچے گا، وہ پانی پئیں گے اور ان کی صحت کے ساتھ ساتھ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو یقیناً یہ اجر و ثواب دینے والے کو بھی ملے گا. جو اس کے ذریعے وسیلہ بنے گا درمیان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو یقیناً میں تو کہوں گا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے، اور خاص طور پر ماہ محرم الحرام میں اگر اس نسبت سے بھی ہم اگر کر لیں، کیونکہ دین اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمیں نسبتیں بھی یاد رکھنی چاہیے. تو یہ احساس اور زیادہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم ان تمام واقعات کو یاد کریں کہ کس طرح کربلا کے میدان میں بھی نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شہزادگان تھے، آپ کے رفقا تھے، ان پر بھی جو پانی بند کیا گیا. تو اس محرم کے ان واقعات کو یاد کریں کہ اسلام کے اندر قربانیوں میں جو یہ سلسلہ بھی شامل ہے کہ ہم اس پیاس کو محسوس کریں کہ اس وقت گرمی کی شدت میں کیا عالم ہوگا. اور اس کا احساس ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے جب روزہ رکھتا ہے انسان، جب بندے روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، اس کے علاوہ بھی تو جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے اور گلا خشک ہو رہا ہو، اس وقت کیسی طلب ہوتی ہے پانی کی. حالانکہ ہمارے سامنے پانی موجود ہے، مشروب موجود ہے، ہمیں یہ احساس ہے کہ ابھی جیسے ہی وقت مکمل ہوگا ہم اس پانی اور اس مشروب کو پئیں گے. ایک امید ہے، تسلی ہے کہ سامنے موجود ہے. لیکن وہ لوگ جن کے سامنے موجود ہی نہیں ہیں، جو کئی میل دور تک پانی کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں، جنہیں ابھی یہ امید کہ شاید مل جائے شاید نہ ملے، تو ان کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ کاش ہمیں بھی صاف پانی مل جائے. ان تک جب یہ صاف پانی پہنچے گا، ان کے لیے اگر کوئی یہ وسیلہ بن جائے گا، ان کے لیے صاف پانی کا کوئی ایسا اسباب مہیا کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. طور پر اور نسبتوں کی بات آپ نے بڑی خوب کہی کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں اور مسلمانوں پر یہ رب تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ وہ ایک کام کر رہا ہے، اس کے بدلے اسے ایک نیکی نہیں ملے گی. اگر اس نے اچھی نیتیں اس میں شامل کر لی ہیں، مختلف نیتوں کو جوڑ لیا ہے اپنے اس نیک عمل میں، تو ان تمام نیتوں کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اسی قدر، چونکہ اس کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، وہ تو اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کے راہ میں خرچ کریں، تو وہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے، خود اس نے کہا. بالکل. اب دیکھیں نا قرآن مجید میں مثال بھی کس طرح دی گئی انسان کو حوصلہ دلانے کے لیے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. قرض حسنہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی مدد کر دے. اب اس کا وہ بدلہ اس مسلمان سے نہ چاہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھے کہ رب مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا. یہ گویا قرض میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے. اور دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں کتنا واضح یہ بشارت دی گئی، صلی الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اس کی مثال تو ایسی ہے گویا کوئی شخص ایک بیج زمین میں بوتا ہے. ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود مثال بیان فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بیج اسے زمین میں بویا جائے، اس سے ایک ٹہنی نکلتی ہے، پھر اس سے اور زیادہ 7 ٹہنی اور نکلیں، پھر ہر ٹہنی کے اندر 100 دانے ہوں. ایک بیج سے انسان 700 دانے حاصل کر لیتا ہے. آگے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے اور دگنا عطا فرماتا ہے. یعنی یہ انسانوں، یہ تمہاری عقل کے مطابق مثال دی گئی. رب کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، رب جسے چاہے اور زیادہ عطا فرما دے. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی بھی کام کریں گے، نیک کام کریں گے، اجر دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، رب تعالیٰ اس پر بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بالکل، ہم تو یہی امید لگائے بیٹھے ہیں اور ناظرین سے بھی ہمیں obviously یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ہماری اس اپیل پر لبیک کہیں گے. اور جو مختلف پیکیجز اس وقت اسکرین پر موجود ہیں، راشن پیک کے حوالے سے، پینے کا پانی
جہاں پر میسر نہیں ہے وہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی فراہم کرنے کے حوالے سے، اور پھر جن علاقوں میں مسجدیں یا کوئی اس طرح کی جگہ موجود نہیں ہے جہاں پر مسلمان عبادت کر سکیں، بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکیں، وہاں پر ایک چھوٹی مسجد کی تعمیر کے حوالے سے فی الوقت یہی 3 اپیلیں لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے ان میں سے کسی بھی چیز میں حصہ شامل ہو جائے تو طریقہ کار بہت ہی آسان سا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی ایک خاندان کو 1 ماہ کے لیے راشن فراہم کیا جائے تو اس کے لیے محض $65 کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وساطت سے یا آپ کے مرحومین کی وساطت سے یا کسی بھی نیک مقصد کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسے علاقے میں جہاں پر پینے کا صاف اور میٹھا پانی دستیاب ہی نہیں ہے وہاں پر کوئی چھوٹا کنواں کھدوا دیا جائے، کوئی ٹیوب ویلز لگوا دیے جائیں، تو آپ نے محض $185 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کوئی مسلمانوں کے لیے عبادت گاہ موجود نہیں ہے وہاں پر مسجد کی تعمیر کر دی جائے تو آپ نے $9,500 کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ یہ مختلف رقوم جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ناظرین، یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کہ آپ نے بس اتنی ہی رقم بھیجنی ہے، یہ تو ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک پیکج ہے، اور اگر آپ کی وساطت سے کوئی دوسرا بھی اس میں شامل ہونا چاہے تو ہم اسے بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطلب آپ ہماری آواز بن جائیے، اور جہاں تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے تو اگر آپ کے کہنے سے کوئی اس نیک کام میں اپنا حصہ شامل کر لے گا تو یقینی طور پر اسے تو ثواب ملے گا، آپ کو بھی اس کا اسی قدر ثواب ملے گا۔ تو یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے کہ آپ نے اگر مسجد کی تعمیر میں حصہ ملانا ہے تو آپ نے $9,500 ہی دینے ہیں۔ یہ پیکج یوں ہے خیر سے کہ اگر آپ نے پوری ایک مسجد خود تعمیر کروانی ہے تو آپ نے $9,500 دینے ہیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی تھوڑا بہت حصہ آپ کا شامل ہو جائے تو آپ $5,000 بھی دے سکتے ہیں، $1,000 بھی دے سکتے ہیں، $500 بھی دے سکتے ہیں، یا جس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، آپ اسی کی مناسبت سے تعاون کر سکتے ہیں۔ اور بالکل سیم یہی کرائیٹیریا راشن کے حوالے سے بھی اور ٹیوب ویلز کے حوالے سے بھی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بھی پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ جاوید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پانی کے حوالے سے ہم آغاز میں جاوید بھائی گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ جو تقسیم ہے علامہ صاحب ذکر کر رہے تھے کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفریق کو ختم کیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ در حقیقت معاشرے میں توازن پیدا کرنا تھا، تفریق ختم کرنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ معاشرے میں امن ہو، معاشرے میں ایک ایکویلیبریم کی فضا قائم ہو۔ تو معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، مساوات قائم کرنے کے لیے، انصاف قائم کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وسائل کی تقسیم بھی منصفانہ ہو۔ اگری کرتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اب پانی ان تمام وسائل میں ایک بہت اہم وسیلہ ہے، اور پانی کی تقسیم اس طرح کیا ہے کہ بہت سے لوگ حاصل نہیں کر پا رہے۔ کیا کہیں گے جاوید صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی احساس کی بزم سجائی گئی ہے۔ پانی کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق مفہوم کہیں جگہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے صدقے کو افضل قرار دیے۔ تو یہ آج سے 14 سال پہلے کی بات ہے، اور آج جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، باقی مسائل اپنی جگہ ہیں لیکن پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے شہروں کی بات ہو، ہمارے دیہاتوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، وہاں تو مسائل آپ گن نہیں سکتے، وہاں کی ضرورتیں بھی آپ گن نہیں سکتے، وہاں کے مسائل، ان کے جو حالات ہیں۔ آج اس گرمی میں جو شدت کی گرمی ہم شہروں میں برداشت کر رہے ہیں، اس میں بھی شہری علاقوں میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہ پانی جو ہے ایسی چیز ہے کہ باقی سب چیزوں کے بغیر تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں، پانی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، یقینی طور پر، اس لیے کہ ہر قدم پہ ہمیں ہماری ضرورت بھی ہے، پینے کے لیے، صفائی کے لیے، اور باقی سب چیزوں کے لیے پانی ہمیں قدم قدم پہ درکار ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے سرکاری وسائل یا سرکاری ذرائع جو ہے وہ اس میں بالکل مطلب ناکام ہیں یا اس کو کر نہیں پا رہے، تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بہت ایک کرب کی شدت اختیار کر چکی ہے، اور لوگ اس طرح کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کو پانی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ بہت بڑی نعمت ہو گئی۔ اچھا، یہ تو میں شہر کی بات کر رہا ہوں،
اس سے آگے اگر آپ کہیں تھر کے علاقے میں چلے جائیں، کہیں استجاول چلے جائیں، اس سے آگے سندھ کے کسی علاقے میں کشمیر چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، وہاں تو پانی، صاف پانی کا ملنا ایک بہت بڑا دشوار عمل ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ادارہ احساس اپنے طور پہ کوئی چیز اتنی بڑی بزم سے جا کر اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے، راتوں کو اٹھا کے دن کو جگا کے یہ مقصد سب چیزیں وہ دے رہا ہے، تو وہ اس لیے دے رہا ہے کہ آپ اس سلسلے میں آگے آئیں۔ اس لیے کہ آگے دیکھیں، ایک میں نے کہیں پڑھا تھا کہ آگے جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے اوپر ہوں گی۔ جی، تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے یہ قیاس آرائیاں ہیں بالکل۔ تو آپ پانی کی اہمیت سمجھ لیں نا۔ تو ہم تو اس جگہ جنگ کی کیفیت کو تو چھوڑ دیں، ہم اس جگہ بھی نہیں ہیں کہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ ہمیں نہانے کے لیے، ہمیں پینے کے لیے، ہمیں اپنے پاک کی صافی کے لیے جو پانی ہمیں درکار ہے، ہم اس سے بھی کوسوں دور ہیں۔ یعنی سب اتنے وسائل رکھتے ہوئے بھی آج معاشی طور پہ مضبوط ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس پیسے ہیں لیکن آپ پانی نہیں خرید سکتے، آپ کو پانی نہیں ملتا۔ تنگی ہے، اور شہری علاقوں میں اس وقت پاکستان کے بڑے شہروں میں تو دیہاتوں کا حال تو دیہاتوں کو تو اللہ ہی حافظ ہے۔ یعنی یہ ان لوگوں کی بات ہے جن کی جیب میں پیسے ہیں، وسائل ہیں، وہ پانی نہیں خرید کے پی پا رہے۔ اور ایک ہمارے یہاں ایک کلچر ہو گیا ہے کہ ہم پانی خرید کے پی رہے ہیں، مطلب کوئی چیز ہمیں کوئی ایسا پانی میسر نہیں کہ جس کو ہم ڈائریکٹ پی سکیں۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے، دیکھیں نا۔ اچھا، کچھ ناظرین اس وقت یہ یقینی طور پر سوچ رہے ہوں گے کہ شہری علاقوں میں تو مسائل ہیں، لیکن دیہاتوں میں پانی کے حوالے سے کیوں مسائل ہوں گے؟ وہ ایک دیہاتوں کا کانسیپٹ ہے نا کہ وہاں پر گرینری ہوگی اور وہاں پر ندیاں بہتی ہیں اور نہریں ہیں اور آبشاریں ہیں اور دریا وہاں سے بہتا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، بہت سے دیہات، بہت سے گاؤں، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر یہ معاملہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دریائی پانی ہے یہ اب استعمال کے قابل نہیں رہا، اور مطلب آپ اسے ویسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ہاں، بہت سے علاقوں میں جو پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جو چشمے پھوٹتے ہیں، یا جسے ندی کہہ لیجئے، ندی نالے جو وہاں کے ہوتے ہیں، آبشار جو ہوتے ہیں کہ زمین سے پانی فواروں کی صورت میں نکلتا ہے، وہ پانی تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو دریاؤں کا پانی ہے جو کہ کلومیٹرز کا سفر طے کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، اب ہم اگر انڈس ریور کی بات کریں، عظیم دریائے سندھ کی بات کریں، دی گریٹ ریور انڈس، تو اس کا دائرہ کار یہ وہاں پیچھے اوپر سے شروع ہو کر اور پھر یہ کراچی تک سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلہ طے کرتا ہے، تو مختلف جگہوں سے مختلف چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ پانی ویسے ہی استعمال نہیں کیا جا سکتا، ہاں ٹریٹمنٹ کے بعد اسے بہتر طور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ٹریٹمنٹ کے وسائل بھی وہاں پر نہیں ہے کہ ان پانی کو قابل استعمال بنایا جا سکے انسانوں کے لیے، انسانی زندگی کے لیے، انسانی جان کے لیے۔ تو اگر ہم ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگاتے ہیں تو اس کے لیے بھی خرچہ درکار ہوتا ہے۔ تو یقینی طور پہ بہت سے علاقے جہاں پہ ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں تو زمین کا پانی بھی قابل استعمال نہیں، یا بہت نیچے چلا گیا ہے، کہیں پر ٹیوب ویل لگا دیے گئے تھے اور اب وہ ٹیوب ویل سوکھ چکے ہیں، قابل استعمال نہیں رہے، مستقل طور پہ زمین میں جو پانی کی سطح ہے وہ نیچے جاتی جا رہی ہے۔ تو یہ تمام مسائل ہیں، اور یہ تو ان دیہاتوں کی بات ہو گئی جہاں پر دریا موجود ہے، نہریں اور یہ تمام کچھ موجود ہے۔ بہت سے علاقے آپ بلوچستان میں دیکھیں، بیاباں مطلب سینکڑوں میل تک جو ہے وہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ جنوبی پنجاب کے بہت سے علاقے ہیں، میدانی علاقے ہیں، سندھ کے بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر قرب و جوار میں انہیں پینے کا صاف اور میٹھا پانی دستیاب نہیں، تو ان کے جو ان کی ڈیپینڈنسی ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر ہے کہ مختلف اداروں کی جانب سے وہاں پر اس طرح کے پلانٹس لگائے جاتے ہیں، کنویں کھدوائے جاتے ہیں، تو اس پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور پھر وہاں یہ پانی جو ہے وہ انسان قابل استعمال پانی جو ہے وہ انسان وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے مزید بھی پروگرام میں بات کرتے رہیں گے۔ اسی دوران ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب ابصار رحیم صاحب نے، نوجوان سنخوان رسول ہیں، کچھ تاخیر کے باعث پروگرام میں تشریف لائے ہیں، کچھ تاخیر سے، لیکن اب چونکہ پروگرام میں موجود ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ حسب روایت ابصار بھائی کے حمد باری تعالیٰ آغاز میں ہم پروگرام میں شامل کر لیں آپ کی آواز میں، اور پھر ہم گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر سے جاری رکھیں گے۔ بے نوا نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔
ہم کے بندے ہم کے بندے گئے ثنا کرتے گئے وہ کہ خالق غیب صدا سنتا میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی بابا ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک تیرا تیرا ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا میں بندہ عاصی کیا کہنے بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ.
بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بہت ہی عمدہ کلام ماشاءاللہ پڑھا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرے میں اگر ہم کوئی خیر کا کام کرتے ہیں اور وہ ہم کوئی ایک کام کرتے ہیں اور ہم اس میں مختلف نیتوں کو شامل کر لیں تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو زیادہ تر ناظرین ہیں اس وقت، اور یہ جو ٹیلی تھون نشریات ہیں، اس میں جو ہمارے زیادہ تر ڈونرز ہیں وہ ہیں جو سمندر پار پاکستانی ہیں، جو دیار غیر میں رہتے ہیں، یا تو مستقل طور پر انہوں نے وہاں سکونت اختیار کر لی ہے، یا حصول رزق کی خاطر وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، اگر ایک تقابلی جائزہ دیکھا جائے نا پاکستان کا اور ان ممالک کا، تو نسبتاً آبویسلی وہاں پر زندگی کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ یہاں سے بہتر ہیں، وہ اس طرح کی کسی پریشانیوں کا شکار تو ہے نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان میں بسنے والے اپنے بہنوں بھائیوں کو نہیں بھولے، اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کی پریشانیوں کو وہ اپنی پریشانی سمجھتے ہیں اور ان پریشانیوں کا مداوع کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ تو یقینی طور پر نیت تو یہی ہوگی نا، جو وہاں بیٹھے ہیں اور پاکستان میں دے رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں کہ ان کے دیے گئے پیسے سے پاکستان کے کس دیہات یا کس گاؤں میں کوئی ٹیوب ویل لگایا جائے گا یا کنواں کھدوایا جائے گا۔ تو یہ کس قدر خوبصورت نیت ہے علامہ صاحب، اس بارے میں تو ارشاد کیجیے گا۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو ایک اعتماد کا ہونا یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جب کوئی نیک کام کرتا ہے کسی کے ذریعے، تو وہ ذریعہ، وہ سبب جو ہے، اس پر جب تک اعتماد نہیں ہوگا اس کا اپنا دل بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہ احساس پر لوگوں کا اعتماد ہے کہ وہ لوگ جو خود یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ اعتماد کرتے ہوئے اپنے ڈونیشن دیتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہے کہ ہمارا یہ ڈونیشن ان مستحق لوگوں تک پہنچے گا۔ سب سے پہلی چیز تو اعتماد کی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری یہ چیز دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین اسلام کے ماننے والے جتنے مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر ان کے دلوں میں جو اسلام نے ایک تعلیم دی ہے، اس کے سبب ایک محبت کا رشتہ رکھا ہے۔ وہ چاہے کتنے ہی دور ہوں، لیکن چونکہ اسلام کے ایک سائے تلے، اسلام کی چھتری تلے ہیں، لہٰذا دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی آفت آتی ہے مسلمانوں پر، کوئی پریشانی آتی ہے، تو اس کا احساس انہیں ضرور ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ خود آسائشوں میں ہیں، ان کے پاس ہر چیز میسر ہے، لیکن یہ دین اسلام سے ایک تعلق کی وجہ سے ان کے دل میں ضرور تکلیف ہوتی ہے، انہیں احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے نیتوں کی بات کی، دیکھیں ہمارا دین اسلام ایسا دین ہے، پہلے تو یہ ہوتا تھا جب کوئی عمل کرتا تھا اس کا اجر و ثواب ملتا تھا۔ ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام رسولوں کو بھی سردار ہیں اور کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس افضل ترین ہستی کے سبب سے اس امت کے تمام لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا پیمانہ بڑھا دیا ہے۔ بالکل، یعنی اس امت کے اندر اگر کوئی شخص فقط ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور پھر جب وہ نیکی کر گزرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کئی گنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اس امت کی ایک فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ایک چیز بنیادی طور پر انسان کو بتا دی گئی، دین اسلام نے بتا دیا گیا۔ آپ دیکھیے احادیث مبارکہ میں واضح طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور اکثر احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ پہلی حدیث کے طور پر لکھی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیکی کریں، چاہے وہ عبادات سے تعلق ہو، اس کا معاشرتی معاملات کے حساب سے ہو، اگر ہم کوئی عبادت بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے تو اس پر ہم اجر و ثواب نہیں پا سکیں گے، اور اگر ہماری نیت خالص ہے تو اگر وہ معمولی سا عمل بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ڈھیروں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، اس شخص کے بارے میں اب دیکھیں مثال بھی کیسی دی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے، کہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا، اسے پیاس کی شدت ہوئی، پہلے وہ اس شخص نے اس پیاس کی شدت کو محسوس کیا، پھر وہ قریب میں جو کنواں تھا وہاں سے اس نے، ہم بارہا یہ روایت سنتے ہیں کہ وہاں سے اس نے پانی پیا، پھر اس نے قریب دیکھا کہ ایک کتا وہ پیاس کی شدت سے جو زمین پر مٹی ہے اس کو چاٹ رہا ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام جو ہے، دین اسلام، ان کے ماننے والے جو ہیں مسلمان ہیں، ان کے دلوں میں یہ رحم دلی کا جذبہ ڈالا ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ انسانیت کے لیے جو ہے وہ مدد کی جائے، بلکہ ایک بے زبان جانور، اس کی مدد پر بھی اللہ تبارک و تعالی خوش ہو
جائے تو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جب یہ حدیث مبارکہ بیان کی گئی اس میں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں، مفہوم حدیث یہ ہے کہ اس شخص نے دل میں یہ سوچا کہ اسے یہی تکلیف پہنچ رہی ہے، پیاس کی شدت جو ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پہنچی تھی، یعنی میں بھی پیاسا تھا، اس نے اس تکلیف کو، اس احساس کو اپنے اندر محسوس کیا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی، اب یہ بے زبان جانور ہے، پانی چونکہ نیچے ہے یہ پی نہیں سکتا، اس نے اپنے موزے سے پانی نکالا، اس کو پلایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے خوش ہو کر اسے بخش دیا۔ اب دیکھیں دین اسلام ہمیں کیسی کیسی مثالیں دے رہا ہے کہ یہاں پر یوں نہ سمجھا جائے کہ فلاں تو جو ہے فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوگا، فلاں زبان سے تعلق نہیں، انسانیت کے ناطے مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہمیں دین اسلام کی چھتری تلے ہم جمع ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اور تکلیف پہنچنے والا مسلمان وہ کسی بھی علاقے میں ہو، اگر وہ وہاں سے نیت کر کے اس کے لیے مدد بھیجتا ہے، وہ یہاں پر پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالی وہاں پر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یقینی طور پہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ جاوید صاحب آپ کا تو جانا بھی رہا ہے اور ابراڈ میں، اور آپ اسی مطلب چیریٹیبل ڈرائیو جو ہوتی ہیں اور فنڈ ریزنگ کیمپینز جو ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کا جانا بھی، کیسا جذبہ آپ نے پایا وہاں کے لوگوں کا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جو لوگ قریب میں رہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہے وہاں پر رہنے والوں کا جذبہ، اور چونکہ وہ دور چلے گئے تو وہ چاہتے ہیں، ان کے اندر یہ کڑھن ہے کہ کچھ کریں اپنے لوگوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو معاشی صورتحال ہے، ہم جہاں رہتے ہیں، جہاں یعنی پورے پاکستان میں ہم دیکھیں تو حکومتی اعداد و شمار کے مطابق بھی ہم جو بیرون ملک سے ریمیٹنس آتا ہے اس پہ ہم دار و مدار کرتے ہیں، جی فوراً اور اسی کو ہم جو ہے زیادہ پریفر کرتے ہیں، اسی کو سراہتے ہیں، اور اسی سے ہم اپنے سب معاملات کو حل کرتے ہیں۔ جی ہمارے بجٹ کا ایک بڑا حصہ وہی ہے۔ اچھا اسی طرح اب ہم یہاں اگر دیکھیں تو علامہ صاحب کی بات کو میں لے کے بات کرتا ہوں کہ نیت کے اوپر دار و مدار ہے، تو کوئی 1 روپیہ بھی دیتا ہے یہاں تو اس کے اللہ تعالیٰ لاکھوں روپے گن لے گا۔ اچھا وہاں کوئی سہولتیں بہت ساری ہیں، راستے بہت سارے ہیں، لوگوں کے پاس پیسے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات بہت سارے نکلتے ہیں، لیکن وہاں تو اتنی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ ہماری کچھ ایسوسیشنیں کام کر رہی ہیں، میمن ایسوسیشن کام کرتی ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ باقاعدہ یہاں رابطے میں ہیں، اور ہماری WMO میں بھی ARY فیملی کے لوگ ہیں، تو ان سے باقاعدہ رابطے میں، اور لاکھوں ڈالر کا فنڈ جو ہے وہاں سے یہاں آتا ہے اور یہاں باقاعدہ تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح احساس کے لیے بھی آپ خود بھی مشاہدے میں ہوگا آپ کے کہ جو یہ احساس ٹیلی تھون جو بیرون ملک جو ہوتی ہے اس میں ڈالر کی صورت میں لوگ کوپریٹ کرتے ہیں، اپنا ڈونیشن لکھواتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا کوئی بااعتماد ادارہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایسا ادارہ ہو جو ہمارے پیسے کو صحیح جگہ پہ لگائے۔ میں وہاں باقاعدہ میں نے فنڈ ریزنگ میں اور باقی سب چیزوں میں بھی حصہ لیا ہے، اور رہ کے بھی آنا جانا بھی کیا، تو لیکن لوگ جو ہے نا اعتماد والے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسائل بہت سارے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے ادارے بھی ہیں کہ اس کو مس یوز کرتے ہیں، تو احساس کا نام ماشاءاللہ ایک بیرون ملک بہت بڑا مضبوط نام ہے، اور 15 سال ماشاءاللہ ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ جو احساس کو چلا رہے ہیں وہ ان کی فیملی پہلے سے ہی اپنے طور پہ اپنی فیملی کے سطح پر بہت اچھا کام کرتی رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ افسوس کا مقام نہیں ہے کہ ایک جانب لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں اور پھر کچھ اسے مس یوز کر رہے ہیں، اس کو اپرچونٹی سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ تو ایک رسپانسبلٹی ہے، اسے اپرچونٹی بنا لیا لوگوں نے؟ دیکھیں عمران بھائی مسئلہ یہ ہے کہ نیکی بدی دونوں دنیا کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے، کسی کو نیک ہدایت دیتا ہے، کوئی کسی کو 100 روپے دیتا ہے تو اس میں 10 روپے ملا کے 110 روپے کسی کو دے دیتا ہے، تو کسی کو کوئی 100 روپے دیتا ہے تو اس کی نیت خراب ہوتی ہے تو 50 روپے دیتا ہے آگے۔ تو یہ تو اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت اگر کسی کو پیسے ہی کمانے ہیں تو کوئی کام کر لیں، سر کہیں مسئلہ نوکری یہ کر لیں۔ ہے کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تب ہو سکتا ہے نا، ورنہ جس نے جو کام کرنا ہے وہ اپنا سسٹم اسی طریقے سے چلاتا ہے، لیکن اکثریت اچھے لوگ ہیں، اور اکثریت ادارے جو ہے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، جب یہ دنیا چل بھی رہی ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ ہمارے یہاں رمضانوں میں ہم بھی یہاں ٹیلی تھون کرتے رہے، اور آپ دیکھیں کہ آپ خود بھی مثلا ہم دیکھتے تھے کہ لوگ یعنی دو لکھواتے تھے اپنے ڈونیشن اور باقاعدہ یہاں رسپانس دیتے تھے،
وہ مطلب قابل دید تھا، یقینی طور اور ہر بار ماشاءاللہ ہر سال جو ہے سارے ریکارڈ بریک ہوتے ہیں آپ کے. اور پہلے سے بڑھ کر بالکل لوگوں کا بلکہ تعاون ہر رہتا ہے. پروگرام میں آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ایسا فرشتہ آ جاتا ہے کہ وہ آپ نے سب چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. تو یہ اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں ہے کہ کوئی کیا، لیکن جس کو جو اللہ تعالیٰ جو توفیق دے گا وہ اس حساب سے کام کرے گا. دیکھیں جناب صاحب، ہم اپنے لیے تو کر نہیں رہے، نہ یہ چینل اپنے لیے کر رہا ہے، نہ یہ فاؤنڈیشن اپنے لیے کر رہی ہے. یہ لوگوں کے لیے، فار پیپل بائی پیپل، یہ لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کی جانب سے ہے. ایسا ہی ہے، اس لیے کہ ہم بھی رات کے اس پہر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے افسار صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، تو مقصد یہ کہ اس پہر تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں صبح کی. تو ہم بیٹھے ہیں تو اسی لیے بیٹھے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کے دل میں اس جذبے کو جگائیں کہ دیکھیں اس طرح کی ضرورتیں موجود ہیں. اور ہماری فوٹیج میں بھی لوگ دیکھتے ہیں جی بالکل کہ دیکھتے جو ہیں. ماشاءاللہ جو لوگ بیچارے جس حال میں ہیں، ہماری، اور خاص کر پانی کے حوالے سے تو جاوید صاحب، پانی کا ہماری تو- مائیں بہنیں وہ طویل راستہ طے کر کے اور پھر سروں پر وہ گڑھے رکھ کر یا پھر ہاتھوں میں اٹھائے اور پھر وہ پانی بھر کر لاتی ہیں. وہ پانی بھی ایسا ہوتا ہے جو پینے کے قابل نہیں ہوتا. آپ نے ذکر کیا نا تھوڑی دیر پہلے ہی کہ وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا دریاؤں کا. تو ایسا ہی ہے کہ آپ، ابھی میں کسی سیمینار میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے جب وہ رپورٹ پیش کرنے لگے تو پاکستان کے دیہاتی علاقوں سے بہت بڑی اکثریت کی تعداد جو ہے نا ہیپاٹائٹس کے مریض آ رہے ہیں. وہ obviously حفظان تو صاحب، ظاہر سی بات وہ بیچارے پانی وہی پی رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، وہ اپنی پیاس کے لیے کہتے ہیں دریا کا پانی ہے پی لینا ہے. تو وہی ہے نا، اب ہم ہیں شہر میں، تھوڑی اویئرنیس آ گئی ہے، لوگ سمجھنے لگے ہیں تو فلٹر کیا ہوا پانی پی لیتے ہیں یا اپنے طور پہ کوئی انتظام کرتے ہیں ایسا کہ اس پانی کو صاف ستھرا کر کے پی لیتے ہیں. اور پھر وبائی امراض بھی وہاں پر بہت زیادہ ہیں. وہاں تو میڈیکل کیمپس کے حوالے سے بھی اتنے جانا رہتا مسائل ہے. ہیں کہ اب مطلب میڈیکل کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ہمارا ایک میگا کیمپ ہوتا ہے وہاں. تو جب میں اس کیمپ میں جاتا ہوں سندھ میں، تو دیکھنے والا مرحلہ ہوتا ہے. لوگ گدا گاڑیوں پہ، ریڑوں پہ لوگ مریضوں کو لا رہے ہوتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں بیچارے؟ یہ کون لوگ ہیں جو صرف پیراسیٹامول یا چھوٹی موٹی دوائیوں پہ بیچارے اتنی دور سے سفر کر کے آتے ہیں؟ انسانیت کی تذلیل ہے یہ دیکھیں، ایک طرح سے. مطلب میں تو اسے یہ سمجھتا ہوں. میں تو کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ ہم اس ملک میں جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی باتیں کرتے ہیں، اور لوگ 10 20 25 50 روپے کی چیز لوٹنے کے لیے بیچارے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کچھ لوگ ہیں عالی شان بہت، اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. ہاں سر، مسئلہ یہی ہے نا کہ اب روٹی ایسی چیز ہے، اب اس کے پیچھے آدمی سب یہاں تک کہ اپنا ایمان بھی خراب کر رہا ہے. اللہمان الحفیظ، لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. ناظرین، ایک بار پھر سے آپ تک ہم یہ اپیل پہنچانا چاہیں گے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ ان مختلف پیکیجز کے حوالے سے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے دیگر پورٹلز بھی کھلے ہیں. الحمدللہ ہمارے دیگر شعبہ جات بھی سال کے تمام دنوں میں فعال رہتے ہیں اور وہ اب بھی فعال ہیں. ہم یہ جو نشریات کر رہے ہیں یہ ان 3 چیزوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، لیکن جو کام ہمارے دیگر شعبہ جات کے حوالے سے ہے وہ بالکل جاری و ساری. آپ چاہتے ہیں کہ آپ سادات کرام کا جو فنڈ ہے احساس کی جانب سے بنایا گیا ہے، آپ اس میں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں پر مدارس کی تعمیر کی جائے، طلبہ و طالبات کو جو وظیفے دیے جاتے ہیں، انہیں یونیفارم دیے جاتے ہیں، کتابیں دی جاتی ہیں، نہ صرف مدارس میں بلکہ اسکولوں میں بھی آپ اس میں بھی تعاون کر سکتے ہیں. آپ ہیلتھ کیمپ کے حوالے سے تعاون کر سکتے ہیں. خواتین کی امپاورمنٹ ہمارا ایک بہت اہم شعبہ ہے جس میں خواتین کو مختلف دستکاریاں سکھائی جاتی ہیں، آئی ٹی کورسز کروائے جاتے ہیں، مختلف ہنر سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے لیونگ کما سکیں بلکہ اپنے آس پاس 3-4 لوگوں کی ذمہ داری بھی اٹھا سکے. بجائے اس کے کہ وہ معاشرے پر بوجھ بنے، وہ معاشرے میں اپنا کچھ حصہ شامل کرے. تو خواتین کی امپاورمنٹ احساس کا بہت اہم شعبہ ہے. آپ چاہیں تو اس حوالے سے تعاون کر سکتے ہیں. پھر مختلف جو ہمارے ریزرو فنڈز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے، جس طرح سے ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کہ سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں اور پھر زائد بارشوں کے باعث جو ہے وہ پانی اس قدر آ گیا تھا کہ وہ بھی ایک سیلابی صورتحال اختیار کر گئی تھی. ایک تو ہوتا ہے وہ سیلاب جو دریاؤں میں پانی زیادہ آتا ہے اور پھر وہ دیہاتوں میں اور پھر میدانی علاقوں میں پھیل جاتا ہے، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسے ہم اربن فلڈنگ کہتے ہیں کہ ویسے کوئی دریا آس پاس سے نہیں گزرا
لیکن بارشیں اس قدر ہو گئیں کہ وہ ایک سیلابی صورتحال اختیار کر جائے. اس میں پھر زلزلے کے حوالے سے ابھی کچھ دنوں پہلے غالباً 1.5-2 سال پہلے ترکیہ میں ایک بہت شدید نوعیت کا زلزلہ آیا تھا. اس میں قریباً کوئی 50,000 سے زائد اموات ہوئی تھیں. اور پھر شام میں بھی مختلف ہمارے پروجیکٹس کیمپینز جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ تمام شعبہ جات فعال ہیں اور انہی شعبہ جات کے ساتھ ساتھ یہ پانی بھی اور مسجدوں کی تعمیر بھی اور راشن پیک بھی یہ بھی obviously جاری و ساری ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی بھی شعبہ جات میں آپ کی جانب سے کوئی حصہ شامل ہو جائے تو آپ دیے گئے اکاؤنٹ نمبرز پر اپنی رقوم بھیج کر ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں. ہمارے ہاٹ لائن نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل آپ کی دی گئی ڈونیشن سے وہ تمام خیر کا اور فلاح کا کام انشاءاللہ کیا جاتا رہے گا. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.